یہ خدا ہے جو اسے بڑھاتا ہے۔ ہمیں بس اتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ پودے لگانے اور پانی دینے کا کام خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ کریں، اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ نکمے نوکروں کی طرح انجام دیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 5، اپنا بہترین دینا، نتیجہ نہیں۔ جب ہم خدا کے لوگوں کے طور پر خیال رکھتے اور تربیت دیتے ہیں تو ہم لا محالہ نتائج سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ناگزیر ہے جو تربیت اور مشکلات سے گزر چکے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں اس فطری حماقت سے انکار کرنا چاہیے۔ نتائج سے مسلسل متاثر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم موازنہ کے جال سے باہر نہیں نکل سکیں گے اور کمتری کی دلدل میں گر جائیں گے، جبکہ شاید کوئی موازنہ سے عارضی اطمینان حاصل کر سکتا ہے، پر کوئی بھی پائیدار حقیقی اطمینان نہیں پا سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی ساری زندگی کلام پر قائم رہنا، دعا کرنا اور مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ نتائج سے نہیں، اپنی پوری کوشش کر کے شکر گزار ہونا ہے۔ خدا کا جوش۔ خدا کا کلام اس کے لوگوں یعنی 12 قبائل کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے۔ وہ بقایا جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا، کیونکہ ایک بقایا یروشلم میں سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوئے صیون سے نکلیں گے۔ رب الافواج کی غیوری یہ کر دکھائے گی۔ وہ نتیجہ جو پرانے عہد نامہ کے ذریعے خروج کے بعد تاریخ کی کتابوں سے خدا کے لوگ سامنے لائے حقیقتاً تباہی تھا۔ بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جنہوں نے 10 آفتوں کا جنہوں نے مصر کو عذاب دیا مشاہدہ کیا جب وہ خدا کی بڑی محبت اور دیکھ بھال سے اسیری میں تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے بحر کلزم کی علیحدگی کے معجزے کے ذریعے دوبارہ خروج کے جوش کا تجربہ کیا۔ خدا نے بنی اسرائیل کی کوہ سینا کی طرف رہنمائی کی اور ان کو سکھایا اور ظاہر کیا کہ وہ خداؤں کا خدا ہے، لیکن اس لمحے سے بنی اسرائیل بیابان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مصر کے کھانے کی آرزو کی اور خدا پر لعنت بھیجی اور پوچھا کہ تو نے ہمیں اس بیابان میں کیوں بلایا، اور آخر میں 12 جاسوسوں کی اطلاع سے انہیں بیابان میں گھومنے اور خروج کی پہلی نسل کو موت کی سزا دی گئی، اور یہاں تک کہ جب وہ کنعان کی سرزمین میں داخل ہوئے، اطمینان کے لیے جو خدا نے انہیں دیا، خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ خدا کی خدمت کرنے کے بجائے اپنی خدمت اور بتوں کی خدمت میں مصروف تھے، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا نے انہیں سزا دی۔ لیکن سچی توبہ کا اظہار کرنے کے بجائے انہوں نے مجھے بچاؤ کی فریاد کے ذریعے خدا کا دکھ بڑھایا۔ آخر میں اگرچہ خدا بادشاہ ہے، انہوں نے ایک انسانی بادشاہ کا مطالبہ کیا اور بار بار اپنی بغاوت کو دہرایا، اور آخر کار نتیجہ تباہی تھا۔ نتیجہ واضح طور پر خدا کے لوگوں کی ناکامی اور خدا کی ناکامی ہے۔ تاہم ہم اسرائیل کے بیابان کے سفر اور کنعان میں زندگی جو بالآخر خدا کے لوگوں کی تباہی کا باعث بنی، میں خدا کی محبت کو دیکھنے کے قابل ہونا چاہیے، نہ کہ خدا کے لوگوں اور خدا کی ناکامی۔ آخر میں خدا نجات دہندہ یسوع مسیح کے ذریعے حتمی فتح حاصل کرے گا، لیکن ہمیں پرانے عہد نامہ کی تاریخ کے ذریعے خدا کے جوش کے بہترین کو دیکھنے اور اس کی لا تبدیل محبت کو دریافت کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ پرانے عہد نامہ کی تاریخ میں سامنے آنے والی ناکامیاں نہیں ہیں، یہ ایک بڑی اور زیادہ مکمل فتح کا عمل ہے۔ یسوع مسیح کا جوش۔ یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کے لیے یسوع کی خدمت کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ یسوع کی عوامی خدمت کا ایک رخ خدا کی بادشاہی کی تعلیم اور تبلیغ کرنا اور خدا کی بادشاہی کی مثال کے طور پر بیماروں کو شفا دینا تھا، اور دوسرا پہلو بلانا، سکھانا اور اس کے شاگردوں کی تربیت تھا۔ یقیناً اس کی عوامی زندگی کے 3 سے 3.5 سالوں میں سامنے آنے والے واقعات خدا کی بادشاہی کی تعلیم اور تبلیغ اور بیماروں کو شفا دینے کی خدمت کے تھے، لیکن یسوع ہر جگہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا۔ در حقیقت یسوع کی خدمت کا وزن ان کے شاگردوں کی تعلیم اور تربیت میں زیادہ تھا۔ یسوع جانتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ رہے گا،
اور یہ کہ وہ جلد ہی چلا جائے گا، اور یسوع کے اٹھائے جانے کے بعد کا کام شاگردوں کی ذمہ داری ہے۔ تاہم یسوع کے کام کا نتیجہ واضح طور پر ایک ناکامی ہے۔ یسوع تب سے اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا جب اس نے انہیں بلایا، تعلیم دی، دکھایا اور بعض اوقات ڈانٹا اور انہیں تربیت دی۔ تاہم یسوع کی تعلیمات سے قطع نظر انہوں نے دنیا میں جگہ کی تلاش کی اور اکثر بحث کی کہ بڑا کون ہے۔ انہوں نے یسوع کی صلیب کی راہ میں رکاوٹ ڈالی اور گتسمنی کے باغ میں یسوع کی مایوس دعا کی جگہ پر سو رہے تھے، اور آخر میں جب یسوع کو گرفتار کیا جا رہا تھا وہ سب بھاگ گئے۔ جب یسوع کو سردار کاہن قیافہ کے پاس اس کے سسر حنا کے پاس سے بھیجا گیا، وہ یسوع کے ساتھ نہیں تھے، اور نہ ہی تب جب وہ سردار کاہن قیافہ پیلاطس ہیرودیس کے ساتھ تھا، اور جب دوبارہ حتمی فیصلہ کے لیے پیلاطس کے پاس گیا۔ نیز ہم نے دیکھا کہ شاگردوں نے یسوع کو دوبارہ زندہ ہو جانے کے بعد ہی آمنے سامنے دیکھا، لیکن جب وہ جی اٹھنے والے یسوع سے ملے، یہاں تک کہ یسوع کے ہاتھوں پر کیل کے نشانات اور اس کی پسلی میں نیزے کے نشانات، اور جی اٹھنے والے یسوع سے ملنے کے بعد بھی وہ اپنے پیشے کی طرف واپس لوٹ گئے۔ یہ ایک ناکامی ہے۔ اگر ہم صرف نتائج کو دیکھیں تو یہ شاگردوں کی ناکامی اور یسوع کی حقیقت ہے، لیکن ہم جانتے ہیں صلیب پر یسوع کی موت، اس کے جی اٹھنے کے بعد اس کے آسمان پر چڑھنے اور اپنے شاگردوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے اس نے پھر بھی وعدہ کیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور کلام کی طرح، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ یہ خدا کی بادشاہی کے کام کو مکمل کرنے کا عمل تھا جسے خدا نے یسوع مسیح کی صلیب کے ذریعے شروع کیا اور اسے مددگار روح القدس کے کام سے مکمل کیا۔ یہ ایک نظر آنے والی ناکامی اور خدا کی پوشیدہ کاملیت کا نتیجہ ہے۔ واقعات اور حالات میں ظاہر ہونے والی ناکامیاں نہیں ہیں، یہ ایک بڑی اور زیادہ مکمل فتح کا عمل ہے۔ نتائج سے خبت نہ ہو بلکہ اپنی بہترین کوشش کرنے پر گزار رہیں۔ تشخیص کرنا یا تشخیص کیا جانا بے معنی ہے، لیکن زندگی کی قدر اور یہاں تک کہ خدمت کے مواد کا نتیجہ کے ساتھ فیصلہ کرنا ایک بڑی غلطی ہے۔ دوسروں کی نظروں کے علاوہ ہم نسبتاً مایوس کن اور ناپسندیدہ چیزوں سے جن کا حساب لگایا جا سکتا ہے خود بھی مطمئن ہیں۔ فخر کرتے ہیں وہ چیزیں جو شمار کی جا سکتی ہیں اور دیکھی جا سکتی ہیں، جیسے ایمانداروں کی تعداد، طلباء کی تعداد، دولت کی مقدار، ایک عمارت کا سائز، لیکن ہم بار بار یقین کرتے ہیں کہ حالات، ہمارے نتائج کے ثمرات اور اوقات سب خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ ہمیں خبت نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف اچھے انسان بننے اور اپنی پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ بیج کی قسم پر منحصر ہے۔ ننھا پودا شاید اگلے دن نمودار ہو، لیکن کچھ معاملات میں ہمیں ننھا پودا دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ کسان شاید اپنی زندگی میں اسے دیکھ نہ سکے، تاہم ہمیں صرف شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا کھیت ہے جہاں ہم بلاہٹ کے فضل سے تحریک پاتے اور اس خوشی سے لطف اندوز ہو کر صبح سے شام تک انتھک محنت کر سکتے ہیں۔ واقعی ایسا سب کچھ ہے۔ ہمیں پاکستان کے بے وقوف مزدوروں کی طرح جنہیں فضل سے بلایا جاتا ہے نہیں ہونا چاہیے، جو سارا دن محنت کرتے ہیں لیکن شکایات کے ساتھ۔ اسی لیے پولس نے کہا، میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے، نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو۔ ہمیں صرف خوش ہونا ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم کسی بے وقوف گنہگار کے دل میں نہ پھنسے جو اس کے باوجود مسلسل نتائج سے متاثر ہوتا ہے، موازنہ اور کمتر محسوس کرتا ہے۔ ہمیں ہم میں خدا کی بادشاہی کے آنے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، جہاں کوئی اور موازنہ نہیں ہے اور جہاں ہم نتائج سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔
बाइबल बयान करती है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना जारी है।